السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں، قانونی ٹی وی چینلز کے لورز کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام ہو۔ دوستوں، آج کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ ابھی پی آئی اے کے حوالے سے غلام سرور خان نے پائلٹوں کے جو جعلی پائلٹ ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس طرح کی اور باتیں ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورباچوف کے دور میں رشیا جو ہے وہ تباہ ہوا، اور اس کا ہر صوبہ جو ہے نا علیحدہ ملک بن گیا، جس میں یہ قازقستان، یہ جتنے یہ سارے آپ نے دیکھے ہیں وہ بنے ہیں، ملک بنے ہیں سارے۔ تو یہ دوستو یہ ہوا کہ جو کے جی بی تھی، جو روس کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اور سی آئی اے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ کر رہے تھے کہ جناب ہم ایک دوسرے ملکوں کو کمزور کریں۔ سی آئی اے روس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، کے جی بی جو تھی وہ امریکہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تو ایک کے جی بی کا ہی جو بڑا ایک سربراہ تھا، روس کی انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ، وہ غدار ہو گیا اور وہ جا کے امریکہ چلا گیا۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہ روس کیوں تباہ ہوئے، روس کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب یہ روس کی تباہی اس طرح ہوئی ہے کہ میں نے کوشش کر کے ہر ادارے کے سربراہ جو نالائق تھا اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کروا دیا۔ جو بڑے بڑے ادارے تھے، سپریم کورٹ تھی، پی آئی اے تھا، جیسے پاکستان کا ایئر فورس کا، ان کے اپنے جہازوں کا، اور بڑے فوج کے ادارے، سب پہ میں نے جو ان کے ہیڈ تھے نا وہ نالائق بندے بٹھا دیے، اور اس کے بعد پھر وہ ادارے تباہ ہوئے، اور پھر وہ ملک بھی تباہ ہو گیا، اور وہ پھر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ آج دوستو جو پریس کانفرنس، بلکہ یہ 4-5 دن سے یہ جو ہوا بازی کا وزیر ہے چودھری غلام سرور، جس نے کروڑوں روپے کے غبن کیے ہیں، اور اس کو نیب کا نوٹس ملا ہوا ہے لیکن کارروائی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ 2 مہینے سے اس کو نیب کا نوٹس ملا ہوا ہے، لیکن نہ اس نے استعفیٰ دیا ہے اور نہ اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ جہاز کریش ہوا ہے، نہ اس نے استعفیٰ دیا ہے، نہ اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے کہ آ رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں پائلٹ جو ہیں وہ جعلی ڈگریوں پہ بھرتی کیے گئے ہیں، اور یہ صرف اپنی غلطی چھپانے کے لیے کہ جو جہاز تباہ ہوا تھا اس جہاز کے اندر نقص تھا، کہ نقص نکالنے کی بجائے وہ یہ کہنے لگا کہ پائلٹ کا قصور ہے، پائلٹ ہی جعلی تھا، اور پائلٹوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوئے۔ دوستو یہ بتاؤ کہ ہماری جو ایئر لائن ہے پی آئی اے، پاکستان ایئر لائن، یہ صرف پاکستان میں تو نہیں نہ چلتی، پوری دنیا میں چلتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ پوری دنیا کو یہ خبر پہنچے گی کہ پاکستان میں تو اکثریت پائلٹ جو ہیں وہ نقلی ڈگریوں پہ آئے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان جہازوں پہ پی آئی پہ کوئی بیٹھنا پسند کرے گا؟ یہ پورے جناب کپڑے لے آئے ہیں اور چوک میں آ کے دھو رہے ہیں صرف کہ پچھلی پارٹیوں کو بدنام کر سکیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان، یہ جو غلام سرور ہے ہوا بازی کا چیئرمین، یہ جب سے جہاز تباہ ہوا ہے یہ کوئی نہ کوئی نکال رہا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی اس نے بات کر دی ہے کہ جو پائلٹ ہیں، وہ نقلی ڈگریوں پہ آئے ہیں، یعنی کہ نااہل ہیں، ان کو کوئی وہ جہاز اڑانا نہیں آتا۔ تو مجھے بتائیں، میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیں گے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ پائلٹ نقلی ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے
یہ کوئی چلتی ٹرین تو نہیں رک جائے گی، وہ تو اوپر سے گرے گا تو سیدھی موت ہے۔ اور پوری دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے؟ تو دوستو اسی طرح انہوں نے بڑے جو ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، یہ PIA ہمارا بڑا ادارہ ہے، تباہ کر دیا۔ آج کی جو پریس کانفرنس تھی غلام سرور چودھری کی، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں PIA پہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ یہ جو انہوں نے کپڑے چوک میں دھوئے ہیں نا، صرف اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے کہ ان کے دور میں جعلی پائلٹ ہوئے۔ بھائی تم کاروائی کرو جہازوں میں، ان کو نکالو، اگر کوئی ایسے ہیں تو نکالو۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ یہ آپ اتنی بات ہے کہ اس کے لیے آپ ہر روز پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پائلٹ جو ہے نا وہ جعلی ہیں اور نقلی ہیں اور یہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو تمہارے جہاز میں کون بیٹھے گا؟ اب دوسرا ادارہ سپریم کورٹ، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ، اس میں بھی انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کو دوسرے سپریم کورٹ کے جسٹس سے یہ خراج لینے پہ مجبور کر دیا ہے، انصاف لینے پہ مجبور کر دیا ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس ملک میں انصاف کا جو قاضی ہے، منصف ہے، اس کو بھی انصاف نہیں مل رہا، تو ادھر کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ جب کسی ملک میں کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے، کوئی حکومتیں ہینکی پھینکی کرتی ہیں، لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں انصاف ملے گا۔ تو جب حال یہ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ رؤف سیٹھ نے علیحدہ پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ میرا حق مارا گیا ہے، پنجابی جج آ گئے ہیں، مجھے پروموشن دی جائے، اور فائز عیسیٰ نے علیحدہ سپریم کورٹ میں دائر کیا کہ مجھے بھی انصاف دیا جائے۔ تو اس سے کیا میسج جا رہا ہے؟ پھر اسی طرح دیکھیں بڑے ادارے ہمارے سٹیل مل ہے، اس کے انہوں نے کیا کیا ہے کہ 9,000 ملازم سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ تو دوستو بہت، یہ گورباچوف، آج بالکل حسن اقبال نے صحیح کہا ہے کہ یہ عمران خان پاکستان کا گورباچوف بننے جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ یہ تو بڑا ہی خطرناک بیان ہے، اور یہ بن رہے ہیں اپنی نااہلیوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ کل کا یہ بحث چل رہی ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں ہے۔ شہید ہے، اس کے اوپر عمران خان نے کہا ہے کہ شہید ہے، جبکہ ہماری پہلے جو مشرف گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اب ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ اگر یہ بات یورپ میں جاتی ہے کہ جہاں جی یورپ میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن، جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 9/11 کے حملہ کیا تھا اور وہ امریکہ میں تباہی مچائی تھی، تو اس کو ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ شہید کہہ رہا ہے، اور اس کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھ سے کسی نے پوچھا ہے؟ اور بونگے خان نیازی ہر تقریر میں اپنی کوئی نہ کوئی چبل مار کے جاتا ہے، جس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی تو نالائق ترین آدمی، تو پڑھ لے، لکھ لے۔ یہ اس لیے نہیں لکھتا کہ جی نواز شریف کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ وہ تقریر اس نے عمران خان نے کی تھی کہ وہ جی نالائق ہے اور پڑھ کے کرتا ہے۔ بھائی کوئی چیز، سارے امریکہ کا صدر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی پالیسیاں ہوتی ہیں، تیری طرح چبلے نہیں مارتے سارے، ہر تقریر میں تو چبل مار کے جاتا ہے، اور پھر جو اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو وزیر اعظم ہے، تو کوئی اب کنٹینر پہ کھڑا ہے کہ جو کہے گا وہ کوئی نہیں سنے گا؟ اب پوری یورپ کی دنیا میں چلا گیا ہے کہ جی عمران خان کہتا ہے کہ جناب وہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہے۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تم سے کسی نے کوئی بحث میں پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا کیا نظریہ، شہید ہے یا غازی ہے یا مارا گیا ہے یا کیا ہے؟ تم سے کسی نے کوئی پوچھا تھا؟ خامخواہ دنیا کو اپنا مخالف کرتے جا رہے ہو۔ دوستو اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ عمران خان پاکستان کو برباد کرنے آیا ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے آیا ہے۔ یہ حسن اقبال نے آج صحیح کہا ہے کہ یہ پاکستان کا گورباچوف بنے گا، نام مدینہ کی ریاست کا لیتا ہے اور کام انتہائی گندے کرتا ہے، جو ایک فاشسٹ حکومت کرتی ہے۔ بہت خطرناک صورتحال دوستو، الارمنگ سچویشن ہوگی، الارمنگ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
نہ اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے گا، نہ کوئی ہمارے جہازوں پہ بیٹھے گا، نہ انصاف کے لیے عدالتوں میں جائے گا، نہ جناب ادھر کسی کو مزدوری ملے گی۔ یہ تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ صوبوں سے کوئی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جس طرح اس نے تماشا کیا ہوا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، ہر دفعہ اس کو لیگ ڈاؤن کرتا ہے۔ سندھ میں بٹیرے کھانے کے لیے یہ چلا جاتا ہے اور لیکن اس کو ملتا نہیں ہے، مراد علی شاہ کو ملتا نہیں ہے، صرف مراد سعید کو ملتا ہے۔ بھئی مراد علی شاہ کو کیوں نہیں ملتے؟ وہ وزیر اعلیٰ ہے، الیکٹڈ ہے۔ یہ دوستو پاکستان کے اداروں کی تباہی کر کے جا رہا ہے، اداروں کی تباہی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ پی آئی اے کا جناب وہ آ گیا اور کپڑے لے کے آیا ہے، چوک میں دھو رہا ہے کہ ہمارا جی پائلٹ جعلی پائلٹ ہے۔ بھئی جعلی پائلٹ ہے، تمہاری دنیا والے تمہارے جہاز میں کہاں بیٹھیں گے؟ تم نے تو تباہ کر دیا سمجھو۔ اس آج کی جو پریس کانفرنس اس نے کی ہے نا، اس نے تباہی کر دی ہے۔ اب پی آئی اے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا آرام سے۔ دوستو یہ ایک ایک ادارہ تباہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک ادارہ تباہ ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی سیکیورٹی رسک یہ حکومت بن چکی ہے، اور جو لوگ اس وقت آواز نہیں نہ اٹھائیں گے، حق سچ کی آواز نہیں اٹھائیں گے، وہ مجرم سمجھے جائیں گے۔ بلوچستان کے اختر مینگل علیحدہ ہوا ہے، زین بگٹی بھی علیحدہ ہو گیا ہے، تو وہاں کے حالات بھی کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ سندھ کے تو عمران کوشش کر رہا ہے کہ خراب ہو جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا عمران کا ادھر کچھ نہیں ہے، ادھر کوئی اس کے بچے نہیں ہیں، کوئی بیوی نہیں ہے ادھر اس کی۔ یہ سارے مانگے تانگے کی چیزیں ہیں، اس نے ادھر ہی جانا ہے، یورپ میں سمندروں کے اوپر اس نے سیریں کرنی ہے واپس جا کے۔ جیسے معین قریشی واپس نہیں نہ آیا، ادھر سے ہی آیا تھا۔ عمران بھی 20 سال لندن میں رہ کے آیا ہے، یہ ادھر سے آیا ہے تو ادھر ہی چلا جائے گا۔ یہ جو اداروں کی تباہی مچا رہی ہے نا یہ حکومت، یہ اس کی سب سے بڑی اس وقت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ کر رہی ہے یہ حکومت۔